جی اب بات کر لیں، ایک ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، کراچی کا علاقہ ہے بفر زون، اور اس میں ویڈیو کے پہلے ہم بات کر لیں، ویڈیو میں جو نظر آیا وہ نظر آیا کہ جی ایک خاتون کو ایک شخص جو ہے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور ایک اور خاتون جو ساتھ کھڑی وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ صاحب جو بھی ہیں وہ مسلسل تشدد کر رہے ہیں کسی خاتون پر، اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور اب جو خبریں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایک ایف آئی آر بھی درج کرا دی گئی ہے اس خاتون کی مدیت میں جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چلے خاتون کا نام نہ بھی لیں، جو شخص جیسے یاسمین بتا بھی دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کس نے درج کرائی، یاسمین صاحبہ، انہوں نے جو نومینیٹ کیا ہے، وہ جو صاحب تشدد کر رہے تھے ان کا نام معلوم ہوا جی نعمان، اور یہ خاتون جو ہے وہ فرسٹ کہتی ہیں میں وہاں کام کرتی ہوں فرسٹ فلور پر، صفائی ستھرائی وغیرہ جو عموماً گھروں میں خواتین کچھ کام بھی کرتی ہیں، تو وہ وہاں جاتے ہوئے وہ کہتی ہیں سیکنڈ فلور کی جو خاتون ہیں یعنی نعمان کی جو گھر والی ہیں ان سے ان کی کوئی طرح کلامی ہوئی تھی۔ نیکسٹ ڈے جب وہ کام کرنے گئی ہیں تو کہتی ہیں جی میں جیسے گئی ہوں کام کر کے واپس اتر رہی تھی سیڑھیوں سے، صاحب آ گئے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سر، خواتین پر ہاتھ اٹھانا، ان کو گالیاں دینا، ان کو اس طرح تذلیل کرنا، پھر کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عوام کو ہو کیا گیا ہے لوگوں کو؟ مطلب غصے پہ کنٹرول نہیں ہے یا کچھ اور اقدامات اس طرح کے کیے جانے چاہیے حکومت کی طرف سے تاکہ تھوڑا سا لوگوں میں خوف و راست ہو کہ یار خاتون ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاتون کو جس طرح وہ نعمان صاحب مار رہے تھے وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں۔ یہ ایک جرم ہے اور بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی کوئی بھی وجوہات رہی ہوں مارنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں۔ آپ اگر کوئی ایسا جرم ہے تو آپ جائیں، آپ کے لیے قانون موجود ہے اور آپ اس میں کریں، لیکن جس طریقے سے مارا ہے وہ اس وقت بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے تھا۔ ایف آئی آر کٹ گئی ہے، پولیس تلاش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بہت جلدی اس میں یہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور ہونا ہی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ذہنی مریض ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ عورت ایک کمزور پہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، عورت اگر آپ سے بھی کوئی کمزور ہو، آپ سے کوئی ایج میں چھوٹا ہو یا کوئی بزرگ ہو، تو اس میں بھی عام طور پہ دوسرے معاشروں میں ہاتھ پیچھے باندھ کے لوگ بات کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہو نہیں جائے، اور یہ تو اگر اس کوئی طرح بات مار رہے مطلب ہیں۔ ان کی وائف سے یا ان کی گھر والی سے جو بھی تھی ان سے اگر طلاق کلامی اس خاتون کی ہوئی تھی تو پھر عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ سمجھا دیتے ہیں عام طور پہ کہ دیکھیں یار یہ اس طرح آپس میں نہ لڑیں اور یہ نہ کریں۔ علی، عام طور پہ یہ فلیٹس میں یہ واقعہ عام ہوتے ہیں کہ جو کام کرنے والی ہوتی ہیں گھریلو خواتین، اور وہ بہت ہی مطلب غربت کی اس جگہ پہ ہوتی ہوں گی کہ جا کے دوسرے گھروں میں کام کریں، دوسرے گھر میں کام کرنا بہرحال ہر وہ پیشہ ہے، اور ہر پیشے کو ہم عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی ایسا پیشہ نہیں ہے، لیکن وہ جب خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اس قسم کے پیشے کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت ضرورت مند ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فلیٹس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ادھر کا کوڑا ادھر کیوں پھینک دیا جی، ادھر کیوں نہیں کیا، ادھر صفائی کی، یا کہ میرے بھی کر دو، یہ کر دو، اس قسم کی کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوتی ہے جس کا اس نے جواب دیا ہوگا۔ اب اس نے جواب دے دیا، اس عورت کو چاہیے تھا، وہ بھی عورت تھی یہ بھی عورت تھی، خود اپنے آپ سیٹل کر لیتی اپنی جو بھی پرابلم تھی، اس کو ایک تو اپنے میاں سے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا تو باقی عورتیں دیکھ لیں۔ اگر اپنے میاں کو آپ یہ بتا کے دوسری کمزور کو پٹوائیں گی تو پھر وہ آپ کا میاں بھی بیہائنڈ دا بار ہوگا۔ میاں ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، قابو میں رکھو اس کو، بلکہ آپ کی تلقین ہونی چاہیے کہ ہاتھ نہ لگاؤ۔ آپ اس وقت کوشش کر رہی ہیں، میں نے دیکھا وہ جو دوسری عورت اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ اس وقت تک بات نکل چکی ہے، اور اب یہ بات نکل کے میڈیا میں آ گئی ہے اور پولیس کیس بن گیا ہے۔ اور اس کی ذرا سوچیں آپ سب لوگ کہ کوئی بات بھی بتانے سے پہلے مرد کو سوچ لیا کریں کہ آپ کا مرد کتنا جذباتی ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس کے کیا مضرات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہوگا، یہ کانسیکوینسز جو تھے اب وہ بھگتنے پڑیں گے، اور ہونا چاہیے سزا۔ جب سزائیں ملنی شروع ہو جائیں گی نا علی، اور اس طریقے سے چیزیں آنے ہوگی، تو 10 آدمی 10 دفعہ سوچیں گے ہاتھ اٹھاتے ہوئے عورت پہ کہ بھئی میں ابھی تو اٹھا رہا ہوں، لیکن کہیں کوئی نہ کوئی کیمرہ مجھے دیکھ سکتا ہے، کہیں یہ عورت، کہیں یہ کمزور مرد یا کوئی جو بھی ہے کیمرہ نہ بھی ہو سر، اللہ تو وہ دیکھ رہا ہے جا کے شکایت کر سکتا ہے، اور قانون ہے، اور قانون نے بہت تیزی سے اس میں حرکت کی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ادھر کے جو بھی پولیس والے ہیں کہ انہوں نے فائر بھی کاٹی اور ان کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب ہم دوسرا پروگرام کر رہے ہوں گے تو یہ پکڑے بھی جائیں گے اور جو سزا ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اہم چیز میں چاہوں گا یہ بھی ضرور کریں، یہ تو چلیں ایک دو خواتین کی بات تھی اور بیچ میں آ گئے اور انہوں نے ظاہر غلط کیا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، سمجھا دینا چاہیے تھا کوئی اگر بات ہوئی بھی تھی، اور خاتون نے کوشش کی بیچاری نے، لیکن ظاہر ہے موصوف بہت غصے میں تھے۔
عموماً یہ کہا جاتا ہے نوید زہری صاحب کہ یہ تو ایک خاتون ظاہر جو خواتین کے آپس میں ہوگی، لیکن گھر میں عموماً مرد حضرات اپنی بیویوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. دیکھیں یہ مطلب اس کی مثال ایک چھوٹی سی میں دوں کہ جن کو بولڈ اور بہت ہم سمجھتے ہیں کہ جی منہ پھٹ ہیں اور اس کا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی پسندہ خاتون متیرہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا میری ناکام شادی کی وجہ یہ تھی کہ موصوف ہاتھ اٹھاتے تھے. اس نے کہا یہ ایک دم ہاتھ اٹھا لیا تو یہ روز اٹھائے گا. تو بہرحال انہوں نے، حالانکہ کتنی بولڈ ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ تو اکثر بیشتر سارے پروگرام آپ نے دیکھے ہوئے ہر قسم کے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ علی بڑی سیریس بات آپ نے بڑے دوسرے طریقے کی، لائٹر نوٹ میں نے کہا ذرا سے لوگ لیکن میں لوں گا اس کو سیریس. لیکن ڈومیسٹک وائلنس پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو یا ایشیا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن باہر پھر بھی سب سخت قوانین ہے سوال. یہاں بھی قوانین ہے، 5 سال سزا ہے. آپ کو پتا ہے بیوی پہ بھی ہاتھ اٹھانے کی، اگر وہ کمپلین کر دے اور کہ اس کو مارا ہے چہرے پہ یا اس کو کسی اور جگہ تشدد کیا ہے اور وہ ثابت ہو جائے تو 5 سال کی سزا ہے. مگر اس قانون کا سب سے کم جو ہے اطلاق ہوتا ہے، اور اطلاق ہوتا ہے پوری دنیا میں. باہر بھی ہے، باہر تو شوہر کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، چاہے گھر شوہر کا یا اس کے بیوی کا، اس کو کہہ دیا جاتا ہے اور 1-5 کلومیٹر تک وہ نہیں آ سکتا اس میں. اور بہت سزائیں ہیں اور یہاں بھی ہے، لیکن اس کا اطلاق اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پہ عمل نہیں کرتی کہ عورت بہرحال یہ چاہتی ہے کہ اس کو مرد جیل میں نہ جائے نا، اس کا جو شوہر ہوتا ہے جو بھی ہے. تو لیکن یہ دیکھیں یہ ہونا چاہیے، اگر اس قسم کی چیزیں آپ کریں گی، کمپلین کریں گی، کم از کم پھر بعد میں معاف کر دیں، ایک رات کے لیے امن کر دیں، سدھر جائے گا. اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے کیسز کئی دفعہ، اور ہم مدد بھی کرتے ہیں جب بھی ایسا آتا ہے ان کی، جب بھی کبھی اس قسم کا واقعہ تو ہم مدد کرتے ہیں ان کی، اگر ایف آئی آر نہیں کٹے یا کچھ نہیں کرے، اور کرنا بھی چاہیے آپ سب کو بھی. لیکن جتنے یہ چیزیں کم رپورٹ ہوں گی اتنا اس کا زیادہ تشدد ہوگا، جتنی رپورٹیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس کا کم. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عزت کی بات ہے، تھانے کچہری تک بات پہنچے گی، میڈیا کی زینت نہ بن جائے. یہ بھی وجہ ہے تھوڑی سی نہ بتانے کی. ہے دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں علی، پہلے جیسا تھانہ کلچر نہیں رہا کہ پہلے اور تھانے میں جاتے ہوئے عورت اور شریف آدمی بھی ڈرتا تھا. اب جو تھانے ہیں وہاں کے لوگ کی تربیت ہوئی ہے اچھی، اور ان کو ایک اچھی طریقے سے کس حد تک بہتر ہو کیا جاتا ہے. اور یہ اگر جائیں آپ کمپلین لکھائیں تو یہ اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ وہ نہیں ہو. گورنمنٹ تو کیا کرتے تھے، قانون بناتے تھے، قانون بنا دیا، سزا بھی بنا دی. اب اس پہ عمل درآمد تبھی ہوگا جب آپ کمپلین لکھائیں. تو آپ برداشت نہیں کریں ڈومیسٹک وائلنس، کوئی بھی عورت ہو، اگر ہو ایک دفعہ وارننگ دے دے، دوسری دفعہ یا اس کے گھر والے، جس کی بہن ہے، بیٹی ہے، بالکل آپ فون میں آپ 3 نمبر ڈائل کریں اور پولیس آپ کے پاس آ جاتی ہے یار. کم سے کم اس کو نہ بھی پکڑے گی، کم سے کم اس کا نقصان یہ ہو جائے گا کہ 1,00,000-1,50,000 تو پکڑ ہی لے گی پولیس. کم سے کم اس کو یہ ڈر ہوگا یار 1,50,000 چلے گئے، بڑی مشکل سے کمائے تھے، اب دوبارہ میں نے کچھ کیا، دوبارہ فون کر دیا، شاید اس سے زیادہ مانگیں گے مجھ سے. تو کم از کم بالکل اس حوالے سے تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ نقصان تو دیتے ہیں وہ. نقصان تو دے رہے. جہاں تک ہم نے متیرے کا بولا تو اچھا یاد تھا آپ کو؟ تو میں نے یہ سوچا کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی غلط ہوا اور اس نے برداشت کیسے کیا، یہ بڑی حیران کن بات ہے. یہ ہو سکتا ہے اس نے اس لیے کمپلین نہیں کی کہ دوسری طرف بھی چوٹیں کچھ زیادہ لگی ہوں گی. ایسے میں نے بھی لیٹر موڈ میں کہا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ متیرہ اس ٹائپ کی میرا نہیں لگتا کہ متیرہ ایک چمچ کھانے کے بعد دوسرا نہ مارے، ایسا یہی وہ ڈر ہے تو ایسا ہونا چاہیے، اتنا بولڈ ہونا چاہیے. اگر یہ ڈر آ جائے مرد کے اس میں کہ میں ماروں گا تو یہ بھی مارے گی اور کمپلین ہوگی اور پولیس آئے گی، وہ نہ بھی ماروں نہیں، اس ڈر سے زیادہ یہ ڈر ہونا چاہیے سر کہ میں اس عورت پہ ہاتھ اٹھاؤں. یہ تربیت بھی تو گھر سے ہوتی ہے نا، کیسے ہوتی ہے یار ہماری. بچے گھر میں دیکھیں والد آیا اور اپنی ان کی والدہ کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنائے چلا جا رہا ہے، تو ظاہر ذہنی کیفیت کیا ہوگی بچوں کی. بہت باہر ملکوں میں بچے کمپلین کر کے پولیس بلا لیتے ہیں، اندازہ دیکھا زیادہ کر واقعی جو رپورٹ. اچھا وہاں تو والدین بچوں کو اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دیں اس پہ بھی ہو جاتی ہے کہانی. ہمارے یہاں تو بچوں کو مارے تو کون چھڑانے آئے گا، باپ مار رہا ہے ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا کہ 55% ڈومیسٹک وائلنس کی رپورٹ یا تو نیبر کرتے ہیں یا ان کے بچے کرتے ہیں، پھر بھی پارٹنر نہیں کرتے. پارٹنر مطلب وہی گھر ٹوٹنے کی عورت کی کوشش یہی ہوتی ہے، گھر جڑا رہے نا، گھر جڑا رہا ہے، یہ اس لیے وہ نہیں کمپلین کرتی. لیکن ایک حد تک برداشت کریں، جب وائلنس پہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے. کسی کی بہن بیٹی اگر ہے تو ان کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ بھی یہ نہ کہیں کہ عزت کی بات آ جائے گی فلاں جو کیوں بیچاری جو اس کو اس کے گھر میں تشدد کا نشانہ وہ بناتا رہے، تسلیل اس کی کرتا رہے، آپ اس میں بیٹھے رہیں کہ جی ناک کٹ جائے گی خاندان میں. سر یہ بھی سوچتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہماری بہن ہے بیٹی ہے لیکن ہم کیا کریں، اگر ہم گئے تھانے کچہری تک تو بے عزتی ہوگی. ہمارا کلچر اس میں آگے آڑے آ جاتا ہے نا.
کلچر یہی ہے. پہلے تو ابھی تو پھر بھی چینج ہو گیا. پہلے تو وہ تھا ایک زمانے میں کہ ڈولی اٹھ کے جائے گی تو تمہاری لاش ہی اس گھر سے باہر آیا. یہ اس قسم کے جو مائنڈ سیٹ ہوتا تھا تو وہ پھر یہی ہوتا تھا. وہ پھر اس کے بعد تعلیم آ گئی. پھر اب عورتیں اپنے پیروں پہ بھی کھڑی ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تھا کہ معاشی طور پہ بیچاری کیا کرے گی, ادھر جائے گی تو ماں باپ کے لیے بوجھ نہ بن جائے. اب ان چیزوں سے آگے نکل گیا ہے زمانہ. تو اور قانون بھی بن گئے ہیں, پہلے قانون بھی نہیں تھے. آگاہی بھی لوگوں کا آ گئی ہے اور اب میڈیا کے ذریعے اور آ رہی ہے. تو پلیز تشدد برداشت نہیں کریں. جب ہو تو اس کی کمپلین کریں, اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور بتائیں کہ میں کمپلین کر سکتی ہوں, یہ میرے پاس یہ قانون ہے.